ایک دن حضور مکے میں گلی سے گزر کے جا رہے، راستے میں ایک حسین خوبرو جوان حضور کے سامنے سے گزرا۔ اس پہ میرے نبی کی نظر پڑی، حسین اتنا کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، لوگ مڑ مڑ کے جس کو دیکھتے تھے، اتنا حسین نوجوان۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حسین کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، یہ اللہ کا اتنا حسین بندہ اگر دوزخ میں جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس خیال سے حضور نے داہیہ قلبی کو آواز دی، فرمایا جوان، اللہ نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، خوبرو بنایا ہے۔ جوان، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں داخل ہو جا تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ جوان نے اتنا سنا اور سننے کے بعد گردن جھکائی، واپس چل دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان پہ تشریف لائے اور دعا کی، اللہ داہیہ قلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ ابھی صبح کا سورج نکلا تھا، صبح کا سویرا ہوا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے حضور نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے حضرت داہیہ قلبی کھڑے ہیں۔ حضور نے حضرت داہیہ قلبی کا استقبال کیا، اپنے مکان کے اندر بلایا۔ بیٹھنے کے لیے سرکار نے اپنی چادر تطہیر عطا فرمائی اور چادر نبوت دی۔ چادر نبوت دینے کے بعد حضور نے فرمایا داہیہ قلبی اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نے یہ کہہ کے آپ خاموش ہوئے، حضرت داہیہ قلبی نے حضور کی چادر کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو طے کرنے کے بعد سینے سے لگایا، کہنے لگے حضور اس چادر کی جگہ داہیہ قلبی کے قدموں میں نہیں بلکہ اس چادر کی جگہ داہیہ قلبی کے سر پر ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حضور اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھائیے، اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داہیہ قلبی نے اتنی بات کہی، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد روئے جا رہے ہیں۔ جب آپ روتے رہے، میرے نبی نے فرمایا داہیہ قلبی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے حضور میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس خیال سے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا حساب کیسے دوں گا۔ یہ کہہ کے آپ روئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور اپنے غلام سے فرما دیجئے کہ جو پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے گا اللہ قیامت میں اس کے سامنے ان گناہوں کو نہیں رکھے گا۔ اس مزدہ جاں فضا کے بعد بھی حضرت داہیہ قلبی کی بے قراری کم نہ ہوئی، آپ بے تابانہ روتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں داہیہ اب کیا ہوا؟ اب تو اللہ کی جانب سے بخشش کا پروانہ بھی آ گیا۔ کہتے ہیں حضور گناہ ہی اتنا بڑا ہے، سوچ سوچ کے رونا آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا داہیہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کو ابھی تک تم بھلا نہیں پا رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اتنا جملہ میرے نبی نے سنا، چشمان نبوت نم ہو گئیں۔ فرمایا داہیہ قلبی پھر کا حضور بس ایک بات ہے، میں نے 70 بیٹیوں کو دفن کیا لیکن کسی کی موت نے مجھے اتنا بے چین نہ کیا جتنا بے چین مجھے ایک بچی کے انتقال نے اور اس کے قتل نے کیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں داہیہ وہ کون بچی ہے؟ کہتے حضور وہ میرے گھر کی کہانی ہے، وہ میرے گھر کی کہانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں داہیہ بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے حضور گناہ اتنا بڑا ہے کہ کہتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے، ہونٹ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، سرکار زبان لڑکھڑا رہی ہے، کیسے کہوں؟ میرے نبی نے فرمایا داہیہ بتا تو صحیح کون سا گناہ ایسا ہے جو تیرے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے؟ داہیہ قلبی کہتے ہیں حضور کیا بتاؤں، آپ کی آمد سے پہلے ہم جب کفر کے اندھیرے میں تھے، آپ کے آنے سے پہلے جب ہم کو جہالتوں نے گھیر رکھا تھا، یا رسول اللہ ہم بیٹیوں کو قتل کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے اور صرف اس خیال سے ہم بیٹیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے گھر کا کوئی داماد نہ بن جائے، اگر کوئی ہمارے گھر کا داماد بنا تو ہم شرم سے گردن نہیں اٹھا پائیں گے۔ حضور اس خیال سے ہم بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ہم بیٹیوں کو نحوست سمجھتے تھے، اس وجہ سے ہم بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ پھر کیا ہوا؟ کہتے حضور 70 بچیوں کو میں نے اپنے قبیلے کے دفن کیا۔ اتفاق یہ کہ ایک مرتبہ میں تجارت کے کام سے باہر جانے لگا، میری شریک حیات 19 سے تھی، میں نے کہا میری بیوی میں پردیس جا رہا ہوں، تیرے شکم کے اندر میری امانت ہے، یاد رکھ اگر بیٹا پیدا ہو تو ناز و نیم سے پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کے مار دینا۔ کہتے ہیں حضور یہ کہہ کہ میں تو پردیس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں پردیس میں تھا، میرے گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن جب میری بیوی نے دیکھا تو وہ بچہ
نہیں بلکہ بچی تھی، بیٹی تھی۔ کہتے ہیں حضور میری بیوی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بچی کا گلا دبا کے مار دیا جائے۔ میرے شوہر نے کہا تھا بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کے مار دینا۔ فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ پھر کیا ہوا؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور میری بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسی گلا دبانا چاہا دل میں خیال آیا خاتون دنیا کے اندر ماؤں کی تاریخ لکھی جائے گی، اگر آج تو اس کا گلا دبا کر کے مار دے گی تیری تاریخ بھی دنیا میں لکھی جائے گی، لیکن تجھ کو پھر ایک ماں کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا بلکہ دنیا تجھے ڈائن اور ظالم کے نام سے یاد کرے گی۔ کا اس خیال کا آنا تھا، میری بیوی کے ہاتھ تھم گئے، بجائے گلے پر وہ بچے کو گود میں لگا لیتی ہے، اپنے سینے سے بچے کو لگایا، بچی کو سینے سے لگایا، پھر خیال آیا بچی کی پرورش کرتی رہی۔ کا حضور جب میرے آنے کا وقت قریب آیا میری بیوی نے اپنی بیٹی کو پڑوس میں دے دیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں باہر سے آتا وہ پڑوس میں دے دیا کرتی، مجھے بیٹی کی خبر نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں جب پردیس سے باہر گھر آیا میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا کہ میں گھر کا مالک ہوں۔ کہا جیسی میں نے اتنا کہا اندر سے ایک پیاری سی آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور اتنی آواز کا آنا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کہ بجلیاں بدن میں دوڑ گئی ہوں، میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، یہ کون ہے جو میرے لیے اپنی بیٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے؟ کہتے حضور میں نے کہا دروازہ کھولو، سرکار جیسی دروازہ میری بچی نے کھولا حضور دوڑ کے آئی ہے، میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، میری بیٹی میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ حضور میں نے بچی کو ہٹایا قدموں سے اور سیدھا مکان کے اندر گیا۔ کہتے ہیں جیسی مکان کے اندر گیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ جیسی میں نے اتنا کہا میری بیوی نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کی روشنی ہے، ہمارے آنگن کی خوشیاں ہے۔ کہ اس بات کو سننا تھا حضور میرے غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کے مار دینا، تو نے اس بچی کو زندہ کیوں رکھا؟ کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس بچی کو کیسے قتل کر دیتی جسے میں نے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھا ہے، میں کیسے اپنے ہاتھ سے اس کا گلا دبا دیتی؟ کہا اس خیال سے میں نے بچی کو قتل نہ کیا۔ کہتے ہیں جیسی بیوی نے اتنا کہا میں نے جلال میں تلوار نکالی، سر قلم کرنا چاہتا تھا، میری بیوی نے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی میرے سرتاج اسے قتل نہ کرنا، اسے قتل مت کرنا، یہ میری زندگی ہے، اگر یہ قتل ہو گئی تو میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضور میں نے اس بات کو وہیں پہ چھوڑا لیکن دل میں خیال تھا کہ اس کو کبھی نہ کبھی اپنے گھر سے جدا کروں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹا ہوا تھا، بچی آئی آہستہ سے میرے پیر دبانا شروع کر دیتی ہے، بچی نے پیر دبانا شروع کیے ہیں، حضور میری آنکھ لگ گئی، بچی نے میرے اوپر چادر ڈالی ہے، جا کر کے لیٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور بچی کی ان اداؤں سے میرے دل میں اس کی محبت جاگزی ہوئی، میرے دل میں اس کا پیار جاگنے لگا۔ حضور اس کی محبت جب دل میں پیدا ہونے لگی میں دھیرے دھیرے بچی کے قریب ہوتا گیا، بچی میرے قریب ہوتی گئی۔ کہتے ہیں حضور ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میری بچی آئی کہتی بابا لاؤ کچھ دیر تمہارے پیر دبا دوں۔ کہا حضور میری بیٹی نے آ کے میرے قدم دبانا شروع کیے ہیں، قدم دباتی گئی، کہنے لگی بابا بہت دن انتظار کیا ہے، جب بچیاں اپنے باپ سے پیار کیا کرتی تھی تب میں کہا کرتی تھی میرا باپ آئے گا تو سینے سے لگاؤں گی، جب بچے اپنے باپ کے کاندھے پہ بیٹھا کرتے تھے تب میں یہ سوچا کرتی تھی میرا باپ آئے گا تو کاندھے پہ سوار ہوں گی، جب باپ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے تو میں بھی سوچا کرتی تھی جب باپ آئے گا تو اس سے کھلونے خریدواؤں گی۔ ابا آج کئی برسوں کے بعد لوٹے ہو، آج زندگی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، بابا ایسے چھوڑ کے مت چلے جانا، پہلے میری خوشیوں کو پورا کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، مجھے آپ کے کاندھوں پر سواری کرنی ہے، مجھے کچھ کھلونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور بچی اس پیار سے کہتی رہی، میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایک دن بازار کے اندر میں گیا، حضور میں بازار میں تھا، کسی نے پیچھے سے آ کر کے کہا داہیہ کلبی دوسروں کی بیٹیوں کو شوق سے قتل کرتا رہا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے پال رہا ہے۔ کہتے حضور اس کا یہ تانا تھا کہ جگر کو چھلنی کر گیا، میں نے ٹھان لیا داہیہ کلبی اب بچی کو تجھے بھی اپنے گھر سے جدا کرنا پڑے گا، اور یہی انصاف ہے جس نے دوسروں کی بیٹیوں کا قتل کیا ہو وہ اپنی بیٹی کو بھی ضرور قتل کرے۔ کہتے ہیں یہ خیال میرے دل میں آیا، ایک دن بچی بے فکر ہو کے ماں کی آنچل میں سوئی ہوئی تھی۔ کہتے حضور میں رات کے سناٹے میں اٹھا، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور جب لے کر کے چلنے لگا بچی نے کہا تھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسی کہتے ہیں اس بچی کے منہ سے یہ آواز نکلی، حضور میں نے ہاتھ بچی کے منہ پہ رکھا، وہ ماں کو آواز دینا چاہتی تھی، سرکار میں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کہتے سرکار میں اس کو بستی سے باہر لے کر کے گیا، جنگل کی طرف گیا، راستے میں چلتا گیا۔ اللہ اکبر۔ صبح کا سویرا ہوا، سورج نکل آیا، حضور میں بیٹی کو لے کے چلتا رہا، میرے پیر میں کانٹا چبھا، پتھر لگے، پیر میں چھالے بنے، حضور میرے پیر سے خون نکلنے لگا، بچی کی نگاہ پڑ گئی، میری بیٹی نے کہا تھا میرے باپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا بیٹی دعوت میں جا رہے
ہیں۔ تب میرے باپ نے کہا، میرے بیٹی نے کہا تھا، اے باپ اگر آپ کے پیر کا خون بہا کر کے روٹی کھانی ملے گی تو بابا ہم ایسی روٹی کو نہیں کھائیں گے جو آپ کے پیر سے خون بہا کر کے میسر ہو، ہمیں ایسی روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا لوٹ چلیے کا میری بیٹی نے ہر چند کوشش کی، سرکار میں واپس نہیں پلٹا۔ جب میں منزل مقصود پر پہنچ گیا، میں جنگل میں پہنچا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک ریت کا دریا تھا۔ کہتے ہیں حضور میں نے پہاڑوں کے ٹیلے دیکھے، سب ریت کے تھے۔ کہتے ہیں سرکار میں ٹھہر گیا، میں نے آہستہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ میری بچی نے مجھ سے کہا تھا بابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی بس یوں ہی مٹی ہٹا رہا ہوں۔ کہتے سرکار مٹی ہٹاتے ہٹاتے میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، میری بچی دوڑ کر کے آئی، اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہتی بابا ٹھہر جائیے، تھک گئے ہوں گے۔ کہا حضور میں نے بچی کی ایک بات نہ سنی۔ اس کے بعد پھر بچی ٹھہر جاتی ہے، میں مٹی نکالتا رہا، حضور میرے ماتھے پہ پھر پسینہ آیا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے آئی میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ حضور نے اتنا سنا، چشمان نبوت اس درد کے ساتھ برسے ہیں کہ میرے حضور کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو جاتا ہے، سرکار کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے۔ اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد داہیہ قلبی چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں داہیہ قلبی پھر کیا کیا؟ کہتے حضور کیسے بتاؤں، زبان کانپ رہی ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بتا تو صحیح، پھر اس بیٹی کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ کہتے حضور وہ بچی آئی، میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کے ایک درخت کے نیچے لے جا کر کے بٹھایا، کہا بابا کچھ دیر تم بیٹھ لو، کچھ کام میں کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ داہیہ قلبی کہتے ہیں حضور میری بیٹی نے اپنی ہاتھ سے مٹی نکالنا شروع کی، میں دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے بچی میرے چہرے کی طرف دیکھتی مسکرا دیتی، لیکن اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار نہ تھے۔ ایک بار میں نے آواز دے کے کہا تھا بیٹی تھک گئی ہوگی، اب آرام کر لو۔ تب بیٹی نے کہا تھا بابا بیٹیوں کو تھکن نہیں ہوا کرتی ہے، اگر تھک بھی جاتی ہیں باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کہتے حضور میں قریب گیا، میں نے جا کر کے اور کچھ مٹی ہٹائی، جب گڈھا تیار ہو گیا اس کے بعد میں نے بچی کو پکڑا اور گڈھے کے اندر اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داہیہ قلبی یہ کہتے کہتے ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، لہجہ ٹوٹا، سانس ساتھ نہیں دے رہی ہے، آواز کے ٹکڑے ٹکڑے نکل کے باہر آ رہے ہیں، کوئی جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ داہیہ قلبی ہچکی بھر کے رو رہے ہیں، میرے نبی بھی آنسو بہا رہے ہیں، صحابہ کی انجمن بھی آنسو بہا رہی ہے، سارے لوگوں کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس درد کے ساتھ نبی کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں داہیہ قلبی خاموش ہو جا، دیکھتا نہیں ہے نبی کا غم سے کیا حال ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر خاموش ہو جا۔ داہیہ قلبی سے کہتے ہیں ذرا پھر سے اس مظلوم بیٹی کی کہانی سنا، پھر کیا ہوا؟ داہیہ قلبی کہتے حضور کیا بتاؤں، میں نے بچی کو گڈھے کے اندر اتارا اور اتارنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی ہے، آہستہ آہستہ مٹی ڈالتا گیا۔ بچی سوچ رہی تھی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، کہتے حضور میں مٹی ڈالتا رہا، جب مٹی پڑتے ہوئے سینے تک آئی ہے، میری بیٹی مٹی کے اندر سینے تک دب گئی، دم گھٹنے لگا۔ تب بچی نے کہا تھا بابا بس کیجئے، اب سانس لینے میں دقت ہونے لگی ہے، باہر نکال لیجئے۔ کہتے حضور میری بچی کو پتا نہ تھا میرا ارادہ کیا ہے، میری بچی تو کھیل سمجھ رہی تھی۔ کہا حضور جب بچی نے اتنا کہا میں نے بچی کی ایک نہ سنی، تیزی سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ داہیہ قلبی کہتے ہیں حضور جب مٹی پڑتے ہوئے میری بیٹی کے سینے کے اوپر چلنے لگی ہے، تب میری بیٹی نے کہا تھا بابا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا آپ مجھے قتل کرنے کے لیے لائے ہیں یا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ میری بچی نے کہا تھا بابا بے شک تجھے حق ہے، میں تیری بیٹی ہوں، اگر چاہے تو قتل کر دینا، لیکن اتنا بتا دے بابا قتل کیوں کر رہے ہو؟ حضور میری بیٹی نے کہا تھا میرے باپ اگر اس لیے قتل کر رہے ہو کہ میں تمہارے سر کے اوپر بوجھ بنوں گی، تو اس نے کہا تھا بابا میں وعدہ کرتی ہوں پوری زندگی سوکھے ٹکڑوں پہ گزار لوں گی، کبھی تمہارے اوپر بوجھ نہ بنوں گی۔ اگر تمہیں میرے چہرے سے نفرت ہے تو بابا کبھی تمہارے سامنے نہ آیا کروں گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے چہرہ اچھا نہیں لگا یا میرا چال ڈھال اچھا نہ لگا، بابا میرے کردار سے نفرت ہو گئی ہے، اے میرے باپ بتا تو صحیح کس بنیاد پہ مجھے قتل کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ بچی نے اتنا کہا داہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں، کہتے حضور جب بچی نے یہ بات کہی تھی میرے دل میں ممتا بیٹی کی محبت جاگی، لیکن میرے ہاتھوں پہ جنبش نہیں آئی، میرے ہاتھ برابر مٹی ڈالتے رہے۔ میری بچی نے کہا تھا بابا اگر سمجھتے ہو کہ تم سے کھلونے کا سوال کروں گی، بابا پوری زندگی کھلونے نہیں مانگوں گی، پوری زندگی روٹی نہیں مانگوں گی، اگر میرے چہرے سے نفرت ہے تو بابا الگ مکان میں رہ کے زندگی گزار لوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہ آیا کروں گی، اگر دل چاہے گا تو کسی آڑ سے تمہارا چہرہ دیکھ لیا کروں گی، بابا میں تمہاری بیٹی ہوں۔ کا حضور میری بچی نے اتنی بات کہی ہے لیکن میں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا۔ اس کے بعد میری بیٹی نے کہا تھا بابا بتا تو صحیح، قتل کر کے چلے جانا شوق سے میں روکوں گی نہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح کم سے کم میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے، کیوں مجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ کہتے حضور میری بچی نے اتنی بات کہی ہے، میں نے بچی کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد جب بچی نے یہ جان لیا
کہ میرا باپ اب مجھ پہ رحم نہیں کرے گا۔ میری بچی نے نہ جانے کیا سوچا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ کہتے حضور میں اس کے کانوں کے میں اس کے سر کے پیچھے آیا، میں سوچنے لگا کہ یہ بچی مجھے بد دعا تو نہیں دے رہی ہے، کہیں یہ میرے حق میں بد دعا تو نہیں کر رہی ہے۔ کہتے حضور یہ سوچ کے جب میں پیچھے آیا اور جب میں نے اس کے زبان سے نکلنے والے جملوں کو سنا، کہتے حضور کلیجہ ہلنے لگا۔ ایک طرف بیٹی کی محبت تھی، دوسری طرف خاندان کے تانے تھے، معاشرے کی عزت تھی۔ حضور میری عزت میرے درد پہ غالب آ گئی۔ سرکار میں نے بیٹی کی پرواہ نہ کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ کلبی کیا کہہ رہی تھی بچی؟ داہیہ کلبی کہتے حضور میں نے کان لگا کے سنا، اس وقت یہ بچی میری کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اگر زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ادھیکار بھی دے دے، اور اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو میرے مالک پھر زندگی کس لیے دی ہے، اور اگر زندگیاں دی ہیں پروردگار تو پھر زندگی بچانے والا بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اتنا سنا کہ ہچکی بھر کے سرکار روئے ہیں، اس درد کے ساتھ سرکار روئے کہ مسجد نبوی کی اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ کی در و دیوار آپ کے مکان کے قریب تھی ان دیواروں سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پھر کہا تھا داہیہ قلبی دیکھ اب تو دیواریں بھی رونے لگی ہیں، اپنی زبان بند کر لے، کس درد کے ساتھ نبی روئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ داہیہ قلبی نے زبان پہ تالا لگایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ قلبی اور بتا پھر اس بیٹی کے ساتھ تو نے کیا کیا جو جاتے جاتے محمد کو یاد کرتی چلی گئی ہے؟ داہیہ قلبی کہتے حضور جب بچی کے یہ جملے سنے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو بیٹی کی محبت میرے خیال پہ غالب آ جائے۔ کہتے حضور میں سوچنے لگا کیا کروں۔ اللہ اکبر فرماتے پھر میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مجھے ایک بھاری پتھر نظر آیا۔ سرکار میں اس پتھر کی طرف گیا، میں نے اس پتھر کو اٹھایا، بچی کے قریب لایا۔ حضور بچی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرکار میں نے بچی کی نگاہ پہ ترس نہ کھایا، اس کی حسرت بھری نگاہوں کو نہ دیکھا۔ سرکار مجھے اس کی معصومیت پہ کوئی درد نہ آیا۔ حضور میں نے بڑی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور بڑا قدم آگے بڑھانے کے بعد سرکار میں نے پتھر کو اٹھایا، بچی کے سر پہ دے مارا۔ سرکار بچی کے سر پہ خون کا فوارہ پھوٹا، میرے دامن پہ آ لگا اور سرکار ہمیشہ میری بچی اسی صحرا میں خاموش ہو کے رہ گئی۔ کہتے حضور جب سے بچی گئی ہے، جب سے میں نے بچی کو دفن کیا ہے، آج تک کبھی میں چین سے سویا نہیں ہوں۔ سرکار ساری دنیا چین سے سو جایا کرتی ہے، لیکن جب میری آنکھ لگتی ہے خواب میں میری بیٹی آتی ہے اور آ کے کہتی میرے باپ مجھے بتا تو صحیح تو نے کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا، میری خطا کیا تھی؟ کا سرکار جب بیٹی آ کے اتنا کہتی ہے حضور میری نیند بھاگ جاتی ہے، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ سرکار میں بس یہ چاہتا ہوں مجھے اس بیٹی کے تانوں سے آزادی مل جائے۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے۔ فرماتے ہیں داہیہ قلبی بتا تو صحیح چاہتا کیا ہے؟ کہتے حضور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے مجھے معاف کرا دیا جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں داہیہ قلبی بتا تو صحیح، چل وہ جگہ دکھا جہاں پہ تو نے بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ حضرت داہیہ قلبی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد حضور کے ساتھ چلے ہیں، چلتے چلتے اس بیابان میں پہنچے جہاں بیٹی کو دفن کیا تھا، اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضور یہی جگہ ہے جہاں میں نے بیٹیوں کی سانسوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا تھا، جہاں پر میری بیٹی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو کے رہ گئی، جہاں پر میری بیٹی کی حسرتوں کا قبر بنائی گئی تھی، یہ وہی جگہ ہے۔ میرے حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد انگلی سے اشارہ کیا، زمین پھٹتی ہے۔ بچی باہر آئی اس حال میں کہ بچی کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ میرے حضور کو بچی نے دیکھا کہ سلام کرتی ہے، کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دے۔ جیسی اتنا جملہ میرے نبی نے فرمایا تب بچی نے کہا تھا حضور میں اس کو کیسے معاف کر دوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، حضور آپ بھی وہاں پہ ہوں گے، آپ کی شہزادی بھی ہوں گی، آپ کے گھر والے بھی ہوں گے، اسی میدان محشر میں اس کا گریبان پکڑوں گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو کھینچ کے پوچھوں گی اس سے بتا میرا قصور کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی اس کی اپنی خطا پہ نادم ہے، اب اس کو معاف کر دے، بیٹی یہ شرمندہ ہے، اے بیٹی لوٹ چل، اگر تو چاہے تو گھر بھی واپس آ جا۔ اتنا بچی نے سنا ہے، چیخ مار کے روئی اور بچی نے کہا تھا حضور آپ آ گئے ہیں تو میں نے آپ کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن اب مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی اب یہ تم پہ ظلم نہیں کریں گے، تمہیں پیار بھی دیں گے، گھر میں رکھیں گے۔ بچی نے کہا تھا یہ کتنا پیار دے سکتے ہیں، یہ صرف اتنا پیار دے سکتے ہیں جتنا ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، لیکن جب میں انتقال کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئی ہوں تو جو رحمتیں میں نے اپنے رب کے کرم کی دیکھی ہیں وہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے بچی نے کہا تھا حضور اب مجھے باپ کے دامن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رب کے کرم کا دامن مل گیا ہے۔ یہ کہہ کے بچی واپس ہوئی ہے۔ حضرت داہیہ کلبی نے واپس آنے کے بعد پورے مکے میں اعلان کر کے کہا تھا لوگوں اگر کسی کو اللہ کا سچا نبی دیکھنا ہے تو آئے اور اس مکان پہ آ کے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لے۔ جو اس نے ان کو دیکھ لیا اس نے خدائی فرمان کو دیکھ لیا، جس نے ان کو سن لیا اس نے خدا کے احکامات کو سن لیا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ تھا۔ میرے
میرے نبی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں داہیہ قلبی ایک بار اور اس بیٹی کی کہانی سنا دے جو مجھ محمد کو یاد کرتی چلی گئی ہے۔ اتنا جملہ حضور نے فرمایا، داہیہ قلبی کہتے ہیں حضور کیا آپ کو یاد کیا تھا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں داہیہ قلبی، جب وہ بچی آہ بھر کے یاد کر رہی تھی، وہ کسی اور کو نہیں بلکہ مجھ محمد کو یاد کر رہی تھی۔ آقا فرماتے ہیں جب اس بچی کی آہیں بارگاہ رب العزت میں جا کے آسمان اجابت سے ٹکرائی ہیں، رب کے دریائے کرم کو جوش آیا داہیہ قلبی، تبھی تو 12 ربیع النور کی صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کی چوکھٹ سے پوری دنیا کی بیٹیوں کو یہ پیغام سنایا گیا اور یہ مستہ جانفزہ دیا گیا کہ بیٹیوں خوش ہو جاؤ، اب بیٹیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب بیٹیوں کو نہیں مارا جائے گا، اب بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹیوں کو بچانے والا مکے کی سرزمین پر عبداللہ کا لخت جگر جلوگر ہو چکا ہے، آمنہ کا نور نظر جلوگر ہو چکا ہے۔ اور اسی وقت میرے نبی نے فرمایا تھا جس کے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی پرورش کی اور ان کو عزت سے رخصت کر دیا، فرماتے ہیں اس کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محمد اس کی ضمانت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، یہ انقلاب آیا۔ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے آج وہ بیٹیوں کی خاطر بڑھاپے میں مزدوریاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جو بیٹیوں کو دفن کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے آج وہ بیٹیوں کے لیے آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بات صحابہ اکرام نے خود بھی بیان فرمائی ہے، خود صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تک حضور نہیں آئے تھے ہم خون بہانے کو کھیل سمجھتے تھے، لیکن جس دن سے حضور کا دامن تھاما ہے قدم بھی دیکھ بھال کے رکھا کرتے ہیں، کہیں پیر کے نیچے کوئی چوٹی آ کر کے نہ دب جائے۔ اللہ اکبر، یہ انقلاب تھا جو پیغمبر اسلام کی آمد پر انقلاب آیا تھا۔